وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ ڈی چوک اسلام آباد پر حکومت اور مظاہرین کے درمیان تنازع کی خبر سے شروع کریں گے، جس کو بات چیت کے ذریعے حل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آگے چل کر ہم بھارت کی طرف سے را ویڈیو کی تردید، امریکہ میں پنجاب میں دہشت گرد واقعے پر مظاہرہ، اور آخر میں جوہری مواد پر کنٹرول کے لیے امریکہ میں سمٹ پر بات کریں گے. اس وقت ہمیں ایک لائیو رپورٹ ملے گی اسلام آباد سے، جہاں ہمارے نمائندہ محمد اشتیاق موجود ہیں. ان سے ہم ابتدا کریں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد. تو محمد اشتیاق، آپ ہمیں کچھ بتائیں تازہ صورتحال کے بارے میں. جی، ہمیں علم ہے کہ سینکڑوں جو مظاہرین ہیں وہ اسلام آباد میں 4 دن سے بیٹھے رہے. آج بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ گفت شنید ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ سرکار کی طرف سے کون گیا ان سے ملنے کے لیے اور کیا طے پایا ہے؟ جی، اب سے کچھ دیر قبل دھرنا ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا. یہ اعلان احتجاجی جو مظاہرین ہیں ان کی قیادت کی طرف سے کیا گیا. حکومت کی طرف سے ان سے کوئی بات کرنے نہیں گیا، تاہم دھرنے میں جو شامل لوگ تھے ان کی قیادت حکومت کے کچھ لوگوں سے ملنے گئی. اور حکومت کی طرف سے جو 3 لوگ جنہوں نے اس بات چیت میں حصہ لیا، اس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق اور وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور امین الاسناد شامل تھے. بات چیت کے بعد یہ طے پایا کہ یہ دھرنا اب ختم کر دیا جائے گا. باقاعدہ طور پر مظاہرین نے بھی اس کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جو لوگ دھرنے کے مقام پر سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے جو کہ کارروائی تقریباً کرنے کے لیے تیار تھے، وہ بھی اب وہاں سے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے صحافیوں سے گفتگو کی. ان کی گفتگو اب بھی جاری ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کی سالس بات ہے، اور انہوں نے اس بات پر اصرار کیا اور زور دے کر کہا کہ یہ دھرنا جو ختم ہوا ہے یہ کسی طرح کے معاہدے کی صورت میں نہیں ہوا، بلکہ حکومت نے اور نہ ہی تو تحریری معاہدہ تھا، اور نہ ہی ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے واضح کیا تھا مظاہرین پر کہ وہ کسی صورت بھی انہیں یہاں مزید بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جس کے بعد ہی اب یہ دھرنا بخیر خوبی ختم ہو گیا ہے. اچھا جی، آپ 2-3 منٹ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم چلتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کی طرف. بریگیڈیئر سعد، آپ کو خوش آمدید. بریگیڈیئر محمد سعد. جی شکریہ. جی تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ بات چیت ہوئی ہے مظاہرین کے ساتھ 4 دن سے. آپ کے علم میں ہے کہ ممتاز قادری کے جو حامی ہیں وہ اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے تھے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بات چیت میں کون سا ایسا نقطہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے طے کیا ہے کہ دھرنا اب جاری نہیں ہوگا؟ ان کا جو اہداف تھے، جو یہ مظاہرین تھے اور آ کے انہوں نے چوک پہ قبضہ کیا اور وہاں پر 4 دن بیٹھے رہے، تو میرے خیال میں ان کے جو 2-3 وہ تھے پیغامات تھے وہ انہوں نے ملک اور قوم کو دے دیے ہیں. اور جو ان کے اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے میرے خیال میں وہ حاصل کر چکے ہیں. ان کو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ممتاز قادری کا جو پھانسی کا فیصلہ تھا، انہوں نے حکومت کو بتا دیا تھا کہ یہ ہم نے ایک حد تک اس کو بھی برداشت کیا ہے. اس قسم کے اگر آگے واقعات ہوں گے تو یہ ہماری قابلیت ہے کہ ہم آپ کی گورنمنٹ کو 3-4 دن کے لیے مفلوج کر سکتے ہیں. اگر اگلی دفعہ اس قسم کی حرکت ہوئی تو ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، حکومت میں کوئی بد انتظامی اور مفلوج حکومت ہمیں نظر آئی. 4 دن سے اسلام آباد جو ہے اور پورے اسلام آباد کے اوپر جو ہے ٹیلی فون بند رہا. حکومت جو ہے وہ فنکشن نہیں کر سکی. اس کے جو اہلکار ہیں وہ اس قابلیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ایک ان لافل اسمبلی کو ڈسپرس کر سکیں. وہ پورے اسلام آباد سے کوئی
15-20 کلومیٹر وہ چل کے آئے, کہیں پہ مزاحمت نہیں ہوئی, نہ پولیس نے روکنے کی کوشش کی, نہ فوج نے, جس کے یہاں پر آرٹیکل 245 کے تحت فوج یہاں پر ذمہ داری رکھتی ہے امن و امان کی, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے حکومت کو گھسے نہیں, سیکریٹریٹ کے اوپر, پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر, پارلیمنٹ پہ قبضہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ میرے خیال میں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, ورنہ ان کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. بریگیڈیئر سعد, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم چلتے ہیں انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن کی طرف. مہدی حسن صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. جی شکریہ. تو حالانکہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کا کہنا ہے کہ کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی اور مظاہرین نے اپنی ایک طاقت کا اظہار کیا اتنے 4 دنوں سے, لیکن جو ہم میڈیا میں خبریں دیکھ رہے ہیں اور آپ شاید اس کی تصدیق کر سکیں, وہ یہ کہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 295D, آپ جانتے ہیں کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے, اس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ترمیم کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ترمیم نہیں کی جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں پس پشت کوئی باتیں ہوئی ہیں اس قسم کی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کی ریٹ صحیح نظر نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 500-700 لوگ آئے راول پنڈی سے, وہ پنجاب کے گورنر کے قاتل کے جو مرید تھے, وہ 500-700 لوگ آئے راول پنڈی سے چیلوں کے بعد جی اس کے جن کو پھانسی ہوئی تھی قادری صاحب کے, جی جی, اور انہوں نے آ کے ریڈ زون میں دھرنا دیا جو پارلیمنٹ کے سامنے ہے, اور وہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو بھی ہے. یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے سینسٹیو ایریا ہے. ایک تو یہ کہ راول پنڈی سے وہاں تک انہیں کسی نے نہیں روکا, اور اس کے بعد وہ 5 دن تک وہاں بیٹھے رہے اور ان کو اٹھانے کی یا ڈسپرس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم بھی رکھتے ہیں حکومت کے لوگ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کہا بھی کہ ہم ایکشن اس لیے نہیں لے رہے کہ یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے, اور کیونکہ مذہبی جذبات ہیں لوگوں کے. آپ کو پتا ہے, میں آپ کے یہاں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام جی جی, کہ ریلیجیوسٹی اتنی بڑھ گئی ہے پاکستان میں کہ ہر چیز کو مذہب کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ جو ہے, یہ جناح کے جو ویژن تھا پاکستان کا, اس کے بالکل خلاف ہے یہ بات. جی, تو یہ پاکستان جناح کا پاکستان نہیں رہا, یہ جنرل ضیاء الحق کا پاکستان ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی کمزوری کا مظاہرہ کرنے کے بعد ایک تو روک نہیں سکے گے, اس کے بعد 5 دن تک وہ بیٹھے رہے اور اس شرط پہ گئے ہیں اس کے یہاں سے کہ جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں توڑ پھوڑ کے خلاف اور کو نقصان پہنچانے کے گورنمنٹ کی, یہ مقدمات واپس لیے جائیں گے تو وہ دھرنا ختم کر دیں گے. اچھا, اور بڑی شوق سے یہ کہا گیا کہ ایک ہی پوائنٹ تھا ان کا, وہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا جو لوگ گرفتار ہوئے تو فور میں, اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلے گا. تو یہ کمزوریاں جو ہیں یہ بہت نمایاں ہو گئی. اچھا, بریگیڈیئر سعد, اسی پہ ذرا تبصرہ کیجئے. یعنی کہ غالباً نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ بلیک میلنگ ہوئی ہے کہ اس دھرنے کے ذریعے احتجاج کرنے والوں نے کچھ اپنے نقطے منوائے ہیں. بتائیے کہ اس وقت سرکار کمزوری کیوں ظاہر کر رہی ہے اس معاملے پر؟ کرتی ہے کہ ان میں قابلیت نہیں ہے, ان میں عزم نہیں ہے. یہ کوئی مسئلے کو جو پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں, جو سنگین مسائل ہیں, ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ان کو ان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ حکومت اپنے جو ہے 5 سال گزارے,
کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی مسائل نہ ہوں جس میں ان کو تھوڑا سا سختی کرنی پڑے. میرے خیال میں اسٹیٹ آف پاکستان اس وقت نان ایگزسٹنٹ ہے. ایک رسمی سی حکومت اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, رسمی حکومتیں ہمارے صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, نیچے اس وقت اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی لاہور میں یہ واقعہ ہوا دہشت گردی کا, جس میں 70 سے زائد لوگوں کی موت ہو گئی جی, اس کے اوپر فوج نے یک طرفہ طور پہ خود وہاں پر جو ہے آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. ابھی اس کی کیا قانونی حیثیت ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. یہ ان ایڈ آف سول پاور ہے کیا؟ لوکل جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کوئی ریکویزیشن ڈالی تھی جس میں پاکستانی فوج قانوناً طور پہ جا سکتی ہے اور وہ کام کر سکتی ہے. آرٹیکل 147 کی مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نظر نہیں آتی ہے, نہ آرٹیکل 245 کے پیچھے. یہ 3 چیزیں ہیں جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آتی ہے, پروفیشنل گورنمنٹ آتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے. تینوں میں سے کسی نے نہیں کیا, وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے. یہ کس قسم کا اسٹیٹ ہم بنائے جا رہے ہیں جس میں اس قسم کے لوگ آ کے, یہ ان پڑھ لوگ ہیں, یہ اسلام آباد کے اوپر انہوں نے قبضہ اس وقت کرنا نہیں چاہا. میں تو آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر یہ چلے جاتے تو نہ فوج نے ریزسٹ کرنا تھا, پولیس تو ہے ہی نہیں. وہ پولیس صرف ایک باوردی ہے جو ان کو صرف پروٹیکٹ کرتی ہے, ناکے ماکے میں ہوتی ہے, باقی اور کوئی وہ نہیں ہے. اس وقت پاکستانی اسٹیٹ نان ایگزسٹنٹ ہے اور دنیا میرے خیال میں اس وقت بڑی تشویش میں مبتلا ہوگی کہ یہ ایک ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور اس قسم کی گورنمنٹ ہے, اس قسم کی حکومت ہے جو ایک 2000 بندوں کے ساتھ اسلام آباد میں ڈیل نہیں کر سکتی ہے, ان کو نہیں منتشر کر سکتی ہے. تو یہ باقی دہشت گردوں کے خلاف یہ کیسے آپریشن کرے گی یا کیسے لڑیں گے؟ یہی سوال میں کرنا چاہوں گی پروفیسر مہدی حسن سے. مہدی حسن صاحب, یہ بتائیے کہ پنجاب میں جس طرح سے ذکر ہوا, ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. یہ جو طالبان کا ایک فیکشن ہے جماعت الاحرار, ان کا ہدف عیسائی برادری تھا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اسلام آباد میں جس طرح سے سمجھوتا ہوا ہے, آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی آپریشن ہوگا؟ دیکھیے, پنجاب میں جو آپریشن شروع ہوا ہے اس واقعے کے بعد, جو گلشن اقبال کے پارک میں 75 آدمیوں کی ہلاکت کے بعد, وہ آپریشن فوج نے بغیر پنجاب کی حکومت اور فیڈرل حکومت کی مرضی کے کیا ہے. کیونکہ پنجاب کی حکومت تو مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دہشت گردی کا, اور یہاں بالکل نہ فوج کی ضرورت ہے, نہ ایف سی کی ضرورت ہے, نہ رینجرز کی ضرورت ہے. وہ تو جب یہ 75 بچے اور خواتین ہلاک ہوئے ہیں گلشن اقبال میں, تو اس کے بعد پھر فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب میں ایکشن کیا جائے, اور انہوں نے کئی سو لوگوں کو پکڑا ہے اور بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں کہاں پروٹیکٹ ہیں دہشت گردوں کی, اور ان کے خلاف انہوں نے جو ایکشن لیا ہے وہ حکومت پنجاب کی مرضی کے خلاف ہوا ہے. اور یہ فیصلہ فوج کی لیڈرشپ کا تھا, یہ پنجاب کی حکومت یا فیڈرل حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. اچھا جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں ڈی چوک اسلام آباد پر حکومت اور مظاہرین کے درمیان تنازع کے بارے میں. اس وقت ہمیں بعض کالرز نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو ہم سنیں گے. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے, کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے, اور ایبٹ آباد سے سردار محمد ارشاد نے. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
بات کر رہے ہیں کہ ڈی چوک میں جو تصادم ہونے جا رہا تھا اس کو فوج نے، سرکار نے کس طرح ہینڈل کیا ہے. بہت مختصر کالرز اس پر بات کیجئے. میاں والی سے مرید خان. جی جناب کہیے. جناب دعوت خیال سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈی چوک کا مسئلہ جو خوش اسلوبی سے حل ہو گیا ہے، یہ میں حکومت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ بہترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین ہے امریت سے. اگر میں کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے حل کیا مسئلہ، اگر پچھلے مسائل بھی اس طرح حل ہو سکتے تھے تو حل کریں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریڈی صاحب سے میرا ایک کوشچن. آپ نے بھی یہی فرمایا اور پروفیسر صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں حکومت سیریس نہیں ہے. حکومت کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی اور ہر ایک کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. ابھی دو دن ہو گئے ہیں پنجاب میں آپریشن شروع ہوا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے میں پرابلم، اسلام آباد میں پرابلم، اب انڈیا کا جاسوس بھی پکڑا گیا. اگر حکومت کی یہی حالت ہے پاکستان کا مستقبل کیا بنے گا؟ تھینک یو. شکریہ. اور ایبٹ آباد سے کال کیا ہے سردار محمد ارشاد نے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو واقعہ ہو گیا تاج القادری کے، ان کا افسوس اس بات کا ہے کہ بھائی انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. 70-75 لوگ شہید ہوئے ہیں لاہور میں، انہوں کو صبر کا پیمانہ صبر کرنا چاہیے تھا. باقی حکومت کو سیاسی مقاصد کی خاطر ان پارٹیوں کو جو کرتے ہیں ڈیل نہیں ہونی چاہیے. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے. کلیم اللہ نیازی موجود خیر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تجزیہ نگار ہوں یا سیاسی قائدین، یہ اپنے جو ان کے گریوانسز ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، حالانکہ اس بنیاد پر بات نہیں کرنا چاہیے. ابھی جو انڈیا کے یہاں پہ ایک اعلیٰ آفیسر پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ایران اور افغانستان اور بہت سی تنظیمیں یا خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، تو آپ ان کو بلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپریشن اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو بیرونی شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کی بات ہم نے سن لی. اور ظفر اقبال ظفر نے کال کیا ہے ہمیں فیصل آباد سے. جی جناب کہیے. جی السلام علیکم. جی میرا سب کو سلام. بات یہ ہے کہ بہت اچھا ہوا انہوں نے دھرنا ختم کر دیا. یہ دھرنا جو تھا نا، یہ اتنے دن اگر مزید یہ رہتا تو صبح کو حکومت رہتی یا دھرنا رہتا یا فوج رہتی. بہت شکریہ. اور جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ. اور اسلم نیازی نے ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے. اسلم نیازی. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. جی جناب کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈی وی عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ اسلام آباد کا حل کر دیا ہے ڈی چوک، یہ راستہ تو پی ٹی آئی نے لوگوں کو دکھایا، اور پی ٹی آئی نے 5 مہینے اسلام آباد کو یرغمال بنایا تھا، تو وہ اس پہ کیوں حکومت مداخلت نہیں کر رہا تھا؟ وہ حالت کو قابو میں کیوں نہیں رکھتے تھے اس مسئلے کو کہ پاکستان کو اتنی بے پناہ نقصان ہوا اور قادری چلا گیا، ابھی وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا، تو اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ مہربانی. شکریہ. ہمیں کال کیا ہے دوبارہ سے اسلم نیازی نے میاں والی سے. جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی کہیے. بات یہ ہے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب محترم ہمارے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے. نہیں، ابھی ایک طرف بھی حکومت کو نہیں چھوڑتے. حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے. یہی لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا افہام و تفہیم سے نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے خیال میں اگر یہ دنگا فاز جمہوریت کی یہ شان ہے، جمہوریت کا یہ حسن ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بہت شکریہ. آپ کا نقطۂ نظر سن لیا. روح الامین نے ہمیں کال کیا ہے. روح الامین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سوابی سے بول رہا ہوں. جی کہیے. جی ملک میں جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان پہ کوئی حکمت عملی اپنائے، ایسے حکمت عملی اپنائے کہ سارے ملک میں امن ہو جائے، اور دھماکوں کی اور یہ درنوں کی سیاست ختم کر دینی چاہیے. شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ بہت سارے کالرز ایک ہی طرح کا سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ سے یہی سوال.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں سرکار نے فوج نے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، بقول لوگوں کے یہ ایک جمہوری انداز تھا کہ بغیر کسی تصادم کے یہ حل ہو گیا، اس کے باوجود آپ نکتہ چینی کرتے ہیں اس پورے مرحلے کی، کیوں؟ بات یہ ہے کہ جو حکومت، یہ ایک ان لافل اسمبلی، ہمارے وزیر داخلہ نے خود کہا ہے کہ یہ ایک ان لافل اسمبلی ہے. یہ پاکستان میں جمہوریت کیا مطلب ہے کہ 4-5 ہزار لوگ اٹھ کے تو وہ حکومت کو مجبور کر دیں کہ جی آپ ہمارے ڈیمانڈز مان لیں اور حکومت کو مفلوج کر دیں 4-5 دن کے لیے. یہ کہاں پہ؟ یہ تو ریبیلین ہے. ابھی اس کو ریبیلین کو بھی آپ افہام و تفہیم سے وہ کریں گے. حکومت کے خلاف لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو بھی افہام و تفہیم سے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر سارے کے جس نے بھی یہاں پر جس کا بھی جی چاہے کل ہم 4-5 ہزار بندے اکٹھے کر کے جا کے ڈی چوک میں بیٹھ جائیں ہمارے اپنے، تو یہ تو تفریح ہے. دس از انارکی. بھائی آپ کو جمہوریت ہے، 5 سال بعد آپ کو شوق ہے، آپ جائیں اور الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لیں اور آ کے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، آرٹیکل چینج کرنا چاہتے ہیں، آئین کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ 2-3 ہزار لوگ اٹھ کے تو حکومت کو مجبور کر دیں اور حکومت جو ہے وہ آگے سے کچھ نہیں کہہ سکے. قانون کی پاسداری جو ہے، رول آف لا مسٹ پریویل. اگر رول آف لا نہیں ہے تو پھر تو یہ انارکی ہے. ہمیں ایک اور کال آئی ہے، چمن سے کال کیا ہے بیت اللہ اچکزئی نے. جی جناب کہیے. جی نندسا میڈم، یہاں پر جو ڈی چوک پر جو دھرنا دیا جا رہا تھا، یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر اس کا خلاصہ ہو چکا ہے اب. لیکن اس کی جو مین کازز ہیں، یہ پاکستان کے آئین پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اور قانون کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے اکثر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین میں دوبارہ اس طرح کی قوانین پر نظر ثانی کی جائے اور قوانین کو مضبوط کیا جائے تو آئندہ اس طرح کی جو سلسلے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. پروفیسر مہدی حسن، آپ بھی جانتے ہیں کہ ممتاز قادری کو جو پھانسی دی گئی وہ تو آئین کے تحت دی گئی، لیکن یہ بھی ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا جو ہے وہ بھی ایک قانون کے دائرے میں ہوتا ہے. آپ بنیادی طور پہ کس چیز پر جو ہے شکوہ کرتے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے؟ پروفیسر مہدی حسن جی. جی بتائیے. جو پھانسی دی گئی تھی وہ تو آئین کے مطابق اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کنفرمیشن کے بعد دی گئی جی. اور وہ جو قتل کیا تھا انہوں نے گورنر کو، وہ کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا، کوئی لڑائی میں نہیں گورنر صاحب مارے گئے تھے. تو بہرحال وہ پھانسی کے بعد، جو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک پھانسی ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی تھی، جس کی لاش رات کو 2:30 بجے لے جا کے فوج نے 13 آدمیوں سے نماز پڑھوا کے اور دفن کر دی تھی ان کے فیملی قبرستان میں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی، تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ جو اس کا چیلم اور جو قادری صاحب کا چیلم اور سوئم منوایا گیا تھا اس میں راولپنڈی میں، اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی دفعہ 144 کوئی ان کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، ایکسپٹ کہ یہ کہا گیا میڈیا سے کہ وہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا، اس پہ راولپنڈی سے چلنے والے 500-700 آدمی جو ہیں وہ اسلام آباد کے ایک حساس علاقے تک، جس کو ریڈ زون کہا جاتا ہے، یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی اور اس کو وہاں 7,000 پولیس والے موجود تھے اور یہ 500-700 لوگوں کو اگر خالی ہاتھ بھی روکنا چاہتے تو روک. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو حکومت بہت خوفزدہ ہے یا وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ان لوگوں کو. یہ عام خیال ہے لوگوں کا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مذہبی انتہا پسندوں کو ناراض کریں گے تو ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ اس طرح نہیں حکومتیں چلا کرتی.
بہت شکریہ مہدی حسن صاحب، کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر سعد، آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں۔ جی، ہم عنقریب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور ہم بات کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے ترجمان نے کل ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رو کے ایک افسر پکڑے گئے ہیں، ان کی ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی اور آج بھارت نے اس کی تردید کی ہے۔ اس حوالے سے ہم چلیں گے بھارت، جہاں سے ہمیں جوائن کریں گے سیاسی تجزیہ کار قمر آغا، اور ہم چاہیں گے کہ بریگیڈیئر محمد سعد بھی اس پر تبصرہ کریں۔ اس وقت بریگیڈیئر سعد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر سعد جی، تو کیونکہ ہم عنقریب آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، سنائیں گے، لیکن یہ بتائیے کل یقیناً آپ نے وہ جو بیان آیا تھا آئی ایس پی آر کا وہ دیکھا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ رو کے ایک افسر جو ہیں ان کو دکھایا گیا اور ان کا ایک اقبالی بیان آیا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ بلوچستان میں اور غالباً کراچی میں بھی وہ مداخلت کرتے رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے بھارت سے اور بھارت نے کہا ہے، تردید کی ہے ایسے الزامات کی۔ بنیادی طور پہ آپ سے یہی سوال کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کتنی صداقت تھی؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر مداخلت جو ہے بھارت کی وہ سن 47 سے جاری ہے۔ آپ 71 میں دیکھ لیں کہ کس طرح مفتی باہنی کو انہوں نے فائنلی پاکستان کو انہوں نے دولت کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے اندر کوتاہیاں نہیں ہوئی، پاکستان کے اندر بہت کوتاہیاں ہوئیں، پاکستان نے کیا۔ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے پاس معلومات بے تحاشا ہوں گی اور ان کے پاس یہ معلومات بھی ہوں گی، اور ان کی جو ایمبیسی بیسڈ انٹیلیجنس ہے، خاص کر جو زیدان میں کاؤنسلیٹ ہیں، اس طرح جو کندہار میں کاؤنسلیٹ ہے، کیونکہ اس ایریا میں یہ بلوچستان کے اور کراچی کے علاقے کے لیے زیادہ کام کر رہے تھے، تو جو کندہار کاؤنسلیٹ ہے، ہرات کاؤنسلیٹ ہے اور زاہدان کاؤنسلیٹ ہے، اس کے اندر جو ایمبیسی بیسڈ بھارت کی انٹیلیجنس ہے وہ کیا کام کر رہی تھی، ان کے کیا فنڈنگز کیسے ہوتی تھیں، ان کے سلیپر سیلز کون سے تھے، ان کے فیسیلیٹیٹرز کون کون تھے، میرے خیال میں تدریج مزید معلومات آئیں گی۔ اچھا جی، اور ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے ہمیں قمر آغا نے جوائن کیا ہے، وہ سینئر صحافی ہیں۔ قمر آغا، ہمارے پاس اس وقت رپورٹ ہے لیکن وقت کم ہے، ہم اس کو چلا نہیں پائیں گے، لیکن آپ بتائیے کہ بھارت نے تردید کی ہے اس رو کے ویڈیو کی، کیوں؟ اور ڈاکٹرڈ ہے، اس میں تقریباً 128 کٹس ہیں جو کہ ہم نے نہیں بلکہ ایک لندن کی لیب نے بتایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جس طریقے سے اس کو پکڑا گیا ہے، جس طریقے سے وہ بتا رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک کوئی اس طریقے سے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کام کرتی ہوں گی، وہ بھی را کہ ٹاپ را ایجنٹ وہ کنٹیکٹ میں تھا، ٹاپ را آفیسرز کے، اس طرح سے میرے خیال میں نہیں کام کرتی کوئی۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ اس کی یہ اس وقت آیا ہے سامنے منظر عام پہ جب پرائم منسٹر مودی کی نواز شریف صاحب سے بات چیت ہونے والی تھی اگلے دن واشنگٹن میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے خاص طور سے لایا گیا ہے. اور ہم لوگ سبھی جانتے ہیں پاکستان کی آرمی بالکل نہیں چاہتی کہ بات چیت ہو, اور اس کو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے رک جائے. جب یوفا میں بات ہوئی تو انفلٹریشن شروع ہو گیا پنجاب میں, پھر اس کے بعد دوبارہ پیرس میں بات ہوئی, تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طریقے سے پٹھان کوٹ ہو گیا, اور اب کی بات چیت کا موقع ایک اچھا آیا تھا. ہم لوگ بہت سوچ رہے, امید تھی کہ بات چیت شاید آگے بڑھے گی اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی لیے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہی یہ اس کے دو وہ تھے. ایک طرف تو یہ شو کرنا کہ انڈیا بلوچستان میں انوالو ہے, اور دوسری طرف یہ کہ نواز شریف صاحب پہ بھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان کی بات چیت کو سبوٹاج کیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح کا موومنٹ پاکستان میں ہے, خاص طور سے بلوچستان میں ہے یا سندھ میں, اس میں کسی دوسرے ملک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا بڑا موومنٹ, اتنا پاورفل موومنٹ جو پاکستان میں ہے, وہ کوئی باہر کی خفیہ ایجنسی اس کو نہیں ٹریگر کر سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. پاکستان اپنی یہاں کی جو غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ موومنٹ ہے اس کو چھپاتا ہے, اور ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان اس کے خلاف, جیسا کہ بنگلہ دیش میں کیا. بنگلہ دیش بنا ان کی وجہ سے, وہ ذمہ دار ہیں, اور آج بنگالی خوش ہیں ان سے الگ ہو کے. وہ آج بھی ہندوستان کو ذمہ دار, خود اپنی غلطیاں نہیں تسلیم کرتے, دوسرے کو ہمیشہ بلیم کرتے ہیں, اور انڈیا کے ساتھ انہی نے پہلے بھی کیا, ہمیشہ لگاتار کرتے رہتے ہیں. یہی نہیں بلکہ خود ان کا انفلٹریشن بھی یہاں رہتا ہے, اسپائنی ایکٹیویٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے ان کی. اس سے پہلے بھی بہت سے ان کے اسپائی پکڑے گئے تھے, اور یہاں پہ بھی انہی نے کافی بڑا نیٹ ورک تھا جو انرتھ ہوا. پاکستانی تو نہیں پکڑے گئے تھے لیکن ہندوستانی بہت سے پکڑے گئے تھے, لیکن اس سے پہلے پاکستانی بھی پکڑے جا چکے ہیں. تو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بند کرنا چاہیے یہ بچکانہ حرکتیں. ایک دو منٹ رکیے ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم بریگیڈیئر سعد سے یہی سوال کرتے ہیں. بریگیڈیئر سعد, کل بھی جب ISPR کے ترجمان نے یہ ویڈیو جاری کیا تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ پنجاب آپریشن کے بارے میں کچھ بات کریں گے, لیکن اس کے بجائے انہوں نے یہ ویڈیو دکھانا شروع کیا, اس ایجنٹ کے بارے میں بات کی. یہ بتائیے ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں, کوئی چیز مشکوک ہے یہاں؟ نہیں جی, کوئی چیز مشکوک نہیں ہے. ایک آدمی پکڑا گیا ہے, وہ اقبالی جرم کر رہا ہے, ایک بھارتی باشندہ ہے, ہندوستان کی حکومت نے اکنالج کیا کہ وہ ملٹری فورسز سے ہے. یہ مجھے ایمبیسی بیسڈ, میں خود رہا ہوں ڈپلومیٹ, یہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کیا ایمبیسی بیسڈ انٹیلیجنس کیسے ہوتی ہے. اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو فوج سے ریٹائر کر دیتے ہیں اور اس کو ایک ڈپلومیٹک اسائنمنٹ پہ وہ بھیج دیتے ہیں. اچھا, تو اس کے ساتھ ٹائمنگز کا مجھے سمجھ نہیں ہے. آپ نے پکڑا ہے, وہ سامنے آ گیا ہے, اور بالکل اس کے اندر کٹس ہوں گی. جہاں پر انٹروگیشن کی 4 گھنٹے کی انٹروگیشن ہوتی ہے تو آپ کیا کریں, اس کو آپ 3-4 گھنٹے چلائیں گے ان کے سامنے. تو آپ اس کے جو ریلیونٹ ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں, ایکسرپٹس ہوتے ہیں, اس کو آپ نکال کے اس کو آپ میڈیا کے سامنے لے کے آتے ہیں. اور جب تک بھارت نے, ان کے وزیر اعظم نے اکنالج نہیں کیا کہ ہم نے بنگال میں کیا کیا ہے, اور ان کے جو اجیت دوول ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بلوچستان میں کیا کریں گے, اور انہیں یہ نہیں کہا کہ پاکستان ول پے بلوچستان گوئنگ اوے. تو یہ کیا ہے؟ بھارت کے ساتھ اگر بھارت کا یہ رویہ ہے تو بھارت کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. اور بھارت کے اندر بھی 40 انسرجنسیاں چل رہی ہیں, اور بھارت کو جب تک ان کو یہ پے نہیں ہوگا وہ کر کے, ایک کوئڈ پرو کو پاکستان کے پاس نہیں ہوگا, بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ وہ سنسیریٹی کے ساتھ نہیں آئے گا. وہ اس قسم کی زبانی جب وہ خرچ کرتا رہے گا, لیکن بات جو ہے وہ اسی بارے میں, یہ پٹھان کوٹ ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, یہ اس قسم کی انفلٹریشن ہو گئی ہے, وہ اس قسم کی بات چیت کرتے رہیں گے. وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. پاکستان کے ان کے ساتھ بات چیت صرف اس حالت میں ہونی چاہیے جب وہ اس سے دستبردار ہو جائے, ورنہ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ پاکستان کے اندر سبوٹاج کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد, جو اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شریک تھے, اور بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. واٹس اپ پاکستان,
क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA Urdu या twitter.com/Urdu VOA। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। WhatsApp पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम आते हैं एक और मौजू की तरफ जो कि जुड़ा हुआ है पिछले मौजू की तरफ के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब में दहशतगर्दी हुई है ईसाइयों के ख़िलाफ़, और कल यहाँ अमेरिका में एक मुजाहरा हुआ है और वो हिमायत में रहा है उन लोगों की जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं और जिनके ख़ानदान जो हैं वो उजड़ गए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा से एक गैर सरकारी इदारा SPO के सरबराह KP में अरशद हारून, जबकि हमारे साथ होंगी डॉक्टर रेहाना लतीफ़ जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं और न्यूयॉर्क में होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को एक वीडियो रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जो हमारी साथी सारा जमान ने तैयार किया है। आइए देखते हैं और सुनते हैं। Prior to 9/11, there was only one suicide attack in Pakistan. Since then, we had 465 attacks. 70,000 people lost their lives. So when you see some Pakistani people on the street, be nice to them. They are the ones that suffered a lot. We're in a tough battle right now, and I hope all of you give me the strength to continue the fight, and I hope I can give you the strength to do the same. जब ये खबर आपको मिली कि पाकिस्तान में लाहौर में इस तरह से धमाका हुआ तो कैसा महसूस हुआ? जी, मैं सुबह जिस वक्त उठी तो मेरे होस्ट डैड ने मुझे मैसेज किया कि लाहौर में कुछ हुआ है, तुमने सुना है? तो मैं बहुत परेशान थी और मैंने इंटरनेट पे देखा और सारी पोस्ट लाहौर के बारे में थी, और मैंने उसी वक्त अपने घर वालों को कॉल की और अपने दोस्तों को, और मैं बहुत परेशान थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो सारे सही हैं। फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो एक बहुत बुरा वाक़या है जो संडे को हुआ था, और इसमें बहुत सारे बच्चों हलाक हुए हैं, और वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं क्योंकि मैं भी लाहौर से हूँ और मैं 7 महीने पहले वहाँ से आई हूँ, और वो मैं भी हो सकती थी या मेरे कोई दोस्त भी। So I'm originally from France, and there are a couple of reasons that convinced me to come here tonight. I mean, one of the reasons is that I've been to Lahore a few times and to Pakistan quite a few times. So I know the people, so I can relate really to this tragedy, because in some cases, for some people, maybe Pakistan sounds more like of an abstraction that is far away from here. I mean, in my case, Pakistan is close to my heart, so that's one of the reasons why I came here. اسپیشلی لاہور کے ساتھ میری تو بہت ہی اچھی یادیں وابستہ ہیں. میرے ذہن میں ہمیشہ لاہور سے جو میں ایسوسیٹ کرتی ہوں وہ زندہ دلان لاہور اور وہاں کا کھانا اور وہاں کی گارڈنز اور جو ہسٹری اور آرکیٹیکچر ہے, تو وہ سب چیزیں ہیں جو میں اپنے بیٹے کو, میرا بیٹا 5 سال کا ہے, اور وہ چیزیں میں اس کو اس شہر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. لیکن جو اب تک اس کی چھوٹی سی زندگی میں جو مختلف جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں لاہور یا کراچی کے ساتھ, وہ کبھی گیا نہیں ہے ابھی تک پاکستان, تو وہ انہی چیزوں کو سن کر, اور ظاہر ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں, لیکن آئی ایم شیور ایسا موقع آئے گا جب مجھے اس کو بتانا پڑے گا کہ جس ملک سے اس کے روٹس ہیں, جہاں اس کے ماں باپ پیدا ہوئے ہیں اور بڑے پلے ہیں, تو وہاں کیا ہو رہا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں آپ نے زندگی کے 20 سال گزارے ہیں, اور بالکل مطلب ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ کا چائلڈہڈ جو ہے اس پہ ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے, تو بہت ہی افسوسناک خبر تھی. آل دی امیجز, تصویریں, ویڈیوز, ایوری تھنگ, اٹ واز ہارٹ رینچنگ, اور بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس ہوا ہے. اور اسی لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے صرف ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے کہ آگے آئندہ ایسا نہ ہو. تو دا بیسک آئیڈیا واز کہ ہم ایک والی اسپیس یہاں لوگوں کو دیں کہ وہ آئیں, وہ اکٹھے آئیں اور وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں, اور ساتھ ساتھ یہ میسیج حکومت کو دینا کہ یہ چیزیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. اگر کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے تو وی آر یونائٹیڈ
ہم آپس میں بھی ہیں اینڈ وی آر یونائٹڈ اگینسٹ اینی سچ ایکٹ. واشنگٹن ڈی سی کے اس پارک میں جمع ہونے والے نوجوانوں میں سے بہت سو کا یہی کہنا ہے کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ بتا سکیں کہ اگرچہ وہ اپنے ملک سے دور رہتے ہیں پھر بھی ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ایسی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان میں امن، سلامتی اور سکون کا ماحول پیدا ہو سکے. سارہ زمان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. جی، اور ہم چلتے ہیں ارشد ہارون کی طرف جو پشاور میں ہوتے ہیں. ارشد ہارون، آپ نے یہ کچھ رپورٹ جو ہیں اس کی آڈیو تو سنی، ویڈیو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے یہاں کے رہنے والے ہیں، یورپی چہرے بھی ہیں، ہر طرح کے چہرے تھے اس مظاہرے میں، اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پیرس، برسلز اور کراچی میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں ان خاندانوں کے ساتھ جو کہ اجڑ گئے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ تاثرات کتنے ضروری ہیں تاکہ دہشت گردی کے خلاف متحد لڑا جائے؟ جی بہت ضروری ہیں. ہمیں پہلے سوچنا ہوگا کہ پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہماری اور شناختیں ہیں. تو بنیادی شناخت اگر انسان ہو تو لاہور میں بھی انسان رہتے ہیں، پشاور میں بھی انسان رہتے ہیں، کوئٹہ میں بھی انسان رہتے ہیں، اور لاہور اور اسلام آباد میں بھی انسان رہتے ہیں. اور اسی طرح برسلز اور پیرس میں جو لوگ جن لوگوں کو بے گناہ مارا گیا ان کو، وہ بھی انسان تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا. تو یہ ہمارے دکھ کو سانجہ بنا دیتا ہے بطور انسان، اور یہی انسانیت کا سبق ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اور ایک صوبے کی سطح پر بھی بات کیجیے، کیونکہ آرمی پبلک اسکول میں جو حملہ ہوا تھا ہر ایک کو یاد ہے کہ معصوم بچے اس میں ہلاک ہوئے تھے، ان کا جو دکھ ہے وہ، اور جو لاہور میں اتوار کو لوگ ہلاک ہوئے اس میں کئی بچے تھے معصوم اور عورتیں بھی تھیں. تو اس میں کس حد تک کے پی میں ایک یکجہتی پائی جاتی ہے پنجاب کے ساتھ؟ جی ہم سمجھتے ہیں کہ جو پختونخوا کا صوبہ ہے وہ ہمیشہ مطلب پنجاب میں بہت کم واقعات ہوئے ہیں، لیکن ہم تو ایسے دن بھی دیکھے ہیں کہ یہاں پہ دو خودکش حملے پختونخوا میں ہوئے ہیں یا فاٹا میں صبح اور شام، اور حملے بھی متواتر ہو رہے ہیں. جیسے بادشاہ خان یونیورسٹی پہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اے پی ایس کے حملے کے بعد حملہ ہو سکے گا، لیکن وہ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. تو ہم لاہور کا دکھ زیادہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلسل پچھلے ایک دہائی سے اس عذاب اور کرب کا شکار ہیں بنسبت وہ پاکستانی جن کے ہاں دہشت گردی بنسبت کم ہے. اور ہم امریکہ لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر ریحانہ، آپ بتائیے، آپ کے علم میں ہے، ہم نے ایک ویڈیو اور آڈیو رپورٹ دکھائی کہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے، مختلف قومیتوں کے لوگ، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا پنجاب میں جو لوگ مارے گئے تھے اس بم دھماکے میں اتوار کو، ان کے ساتھ. آپ کیا تاثر پاتی ہیں لوگوں میں جب آپ ذکر کرتی ہیں آپ پاکستان سے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ وہ کس حد تک ایک دہشت گردی کا شکار ملک ہے؟ میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کافی مؤثر ہوئے ہیں اس بات سے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو یہ شکار ہو رہے ہیں طالبان والوں کا، تو ان کو کافی ان کے ساتھ سمپتھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی، ایون پاکستان کے، میں نے ایک ٹیلی ویژن میں نے دیکھا کہ CNN نے ایک کلپ دکھائی تھی پاکستان کی، جو کہ جہاں پہ عورتیں بہت زور شور سے پاکستان میں ایک بہت بڑے لشکر کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ تشدد جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور دیکھنے میں یہ آتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں
वो बहुत जल्दी इस चीज़ से इतना तंग आ जाएंगे कि वो इस चीज़ के लिए मुल्क में, जैसे ईरान में हुआ था जब इंकलाब आया था तो पूरे सब लोग निकल आए थे, इस तरह इजिप्ट में भी इंकलाब जब आया तो एक चीज़ के खिलाफ लोग जो है एक हद तक तो तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनको अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं रहती क्योंकि वो फिर समझते हैं कि ये गलत हो रहा है उनके साथ, तो वो आगे बढ़ के उसका उसको वायलेंस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या जो भी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो ख़त्म होने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ हम देखते हैं कि रेशियल टेंशन में भी होती है, जब लोग एक तरफ से तशद्दुद देखते हैं तो फिर वो अपने लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई ये हमारे साथ तशद्दुद हो रहा है। अब ग्लोबल कम्युनिटी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि लोगों को फ़ौरन एक खबर मिल जाती है, जिससे ये बेहतर होता है कि जब खबर मिलती है लोगों को तो लोग जो हैं जो इन चीज़ों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो फौरन एक एक्टिविटी निकाल लेते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये जुल्म नहीं होना चाहिए। तो इंसानियत जो है एक तरह से हम देखते हैं कि आइसिस बढ़ रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ इंसानियत भी बढ़ रही है, लोगों के अंदर एहसास होता जा रहा है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से। ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा इस चीज़ को पसंद करता है कि सारे तालिबान आके वो खराब करें। और जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक़ है वो उनका अपना एक एजेंडा है जिसके लिए वो लिहाज से वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ हज़रत मोहम्मद अगर देखेंगे ये सब क्या हो रहा है तो वो पसंद नहीं करेंगे कि लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाए, क्योंकि कोई दीन भी ये बात नहीं फैलाने की कोशिश करता कि लोगों को, मासूम लोगों को मारा जाए और किसी लिहाज से कोई उसको बंद ना करे। तो आई थिंक इतने स्कूल के बच्चों को मार दिया था एक लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था, 2014 में हुआ था जी, और 14 में। तो मैं समझती हूँ कि ये तशद्दुद की जो वारदातें हैं ये किसी एक दीन से मुसल्लत नहीं है, किसी एक फ़िक़े से मुसल्लत नहीं है। ये जब दहशत फैलाने वाले लोग जो हैं वो दहशत फैला रहे हैं और वो हर एक के ऊपर फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेहाना, हम कोशिश कर रहे थे कि आपसे पहले राब्ता हो लेकिन स्काइप के ज़रिए आपके साथ राब्ता नहीं हो पाया। अरशद हारून, आप हमारे साथ रहें क्योंकि अगले मौजू पर हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शरीक हों, लेकिन इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA Urdu या twitter.com/Urdu VOA। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि यहाँ अमेरिका में एक जौहरी मवाद को कम से कम करने की कोशिश के हवाले से एक समिट हो रहा है, न्यूक्लियर समिट जो कहलाता है। इस हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर रोहेल ने, जो पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर हैं, जबकि हमारे साथ एक गैर सरकारी इदारा SPO के खैबर पख्तूनख्वा में सरबरा अरशद हारून भी मौजूद हैं। आप दोनों हजरात से गुफ्तगू करती हूँ इसी मौजू पर, लेकिन आइए सबसे पहले इस सिलसिले में आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रसेल्स हमलों ने एक बार फिर इशारा दिया है कि इस्लामिक स्टेट या दाइश जैसे ख़तरनाक ग्रुप किस हद तक आगे जा चुके हैं। यही वो ख़तरा है जिस पर वाशिंगटन में न्यूक्लियर सिक्योरिटी से मुतालिक सरबराह इजलास में एक खुसूसी सेशन के दौरान गुफ्तगू की जाएगी। वाइट हाउस के तर्जमान जोश अर्नेस्ट कह रहे हैं कि वसी तर खतरात पर तवज्जो दी जाएगी, लेकिन बिलाशुबा इस बात का इम्कान कि दाइश को किसी तर्ज के जोहरी मवाद तक रसाई ना हो जाए और इस चीज़ से हर सूरत बचना है, ये पहलू हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होगा। ब्रसेल्स हमलों के बाद बेल्जियम ने अपनी जोहरी तनसीबात पर अपने मुसल्लह मुहाफ़िज़ तैनात कर दिए हैं, लेकिन रहनुमाओं को पाकिस्तान जैसे मुल्कों की ज़्यादा फ़िक्र है जहां दहशत गर्दों की जोहरी मवाद तक रसाई के ख़तरात हैं। इसी तरह शुमाली कोरिया के जोहरी प्रोग्राम के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
نیوکلیئر سیکورٹی پر یہ سربراہ اجلاس صدر باراک اوباما کا چوتھا اور آخری اجلاس ہوگا۔ گزشتہ اجلاسوں میں دنیا کے ملکوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ انتہائی افزودہ یورینیم کے استعمال کو کم کیسے کیا جائے، کم محفوظ جوہری مواد کو کیسے محفوظ کیا جائے اور جوہری مواد کی اسمگلنگ اور دہشت گردی سے کیسے نمٹا جائے۔ وکٹر شاہ CSIS کوریا چیئر ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ ان سربراہ اجلاسوں نے امید ہے کہ ایک عالمی نظام قائم کر دیا ہے جو ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور آپریشن سے متعلق معیار اور ضابطہ کار متعین کرتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی مسائل اب بھی حل طلب ہیں۔ شیرون سکوسانی کا تعلق CSIS کے پرولیفریشن پریونشن پروگرام سے ہے۔ But the overall objective of securing the most vulnerable nuclear مجموعی طور پر مقصد نازک جوہری مواد کو 4 سال کے اندر محفوظ بنانے کا ہے۔ میرے خیال میں ہم پورے اعتماد انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ ہدف تاحال البتہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اب بھی بہت سا مواد فوجی ذخائر میں موجود ہے اور یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ فرینک ملر نیشنل سیکورٹی کونسل کے سابق رکن ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور چین کو وسیع تر ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا اور حقیقت میں وہ اپنے جوہری پروگرام اور ہتھیاروں کو جس سطح پر جدت اور وسعت دینا چاہتے ہیں وہ مغرب میں کسی بھی ملک سے مختلف نوعیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سربراہ اجلاس کا مقصد نیوکلیئر سیکورٹی کو دنیا بھر میں محفوظ بنانے کے لیے تنظیموں کے بین الاقوامی نیٹ ورک کو مضبوط بنانا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ جی، اور ہم چلتے ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل کی طرف۔ ڈاکٹر روہیل، آپ کو خوش آمدید۔ جی، بہت شکریہ۔ تو یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ برسلز میں بھی ایک دہشت گرد حملہ ہوا، اس پر ہم نے کچھ رپورٹس دیکھی کہ غالباً جو حملاور تھے انہوں نے بھی کچھ جوہری مواد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ داعش کا اس وقت امریکہ میں کتنا ایک خوف ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ممکنات ہیں کہ داعش ایک ڈرٹی بام جس کو کہتا ہے وہ حاصل کر سکے گا؟ میرے خیال میں داعش جو ہے وہ ایک تسلسل ہے ایک سوچ کا اور ایک گروپ کا، جو اگر آپ دیکھیں تو اسامہ بن لادن اور اس سے پہلے جو ان کے گروپس پاکستان، افغانستان اور سوڈان اور صومالیہ میں جو گروپس ایکٹیو تھے، ان سب لوگوں کا یہ ان کی ایک ہی سوچ ہے، ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے، اور ان کے نزدیک کوئی ایسا کام بھی جو ہے وہ ان کی سوچ سے باہر نہیں ہے جس سے دنیا میں ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کی جائے، جس سے مؤثر حکمرانی جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کے نتیجے میں جو افراتفری ہو اس میں غیر ریاستی گروپ اور اس طرح کے گروپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں۔ تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں آتی سوچنے میں کہ ایک گروپ جو بلڈنگوں کے اوپر نہتے لوگوں کے بھرے ہوئے جہاز جو ہے وہ ان میں ڈال کے تو ہزاروں لوگوں کو وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، اس کو کامیاب کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کی نئی انوویشن یا نئے خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی کو وہ یوز کرنا چاہتے ہیں، کیمیکل ویپنز کو یہ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں، یہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈز میک سینس۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان کے ہاتھ کوئی ایسی نیوکلیئر مٹیریل آ جائے تو وہ اس کو استعمال کریں گے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب 9/11 کے فوراً بعد پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ جو تھے ان کے تعلقات نکلے بہت ایسے غیر سرکاری قسم کے لوگوں سے، اور وہ سلطنت یا وہ حکومت یا پاکستان حکومت کی جو بہت ایک پوشیدہ قسم کے جو کچھ پروگرام تھے ان میں جو لوگ شامل تھے ان کی مدد سے یا اپنے طور پہ ایٹ لیسٹ وہ جنرل مشرف جو ہیں وہ ان کے بقول ان کی نظر میں ایسی بات نہیں تھی، اور یہ لوگ جو تھے پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ جو تھے وہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے بہت سارے ممالک سے۔ جی ہاں جی ڈاکٹر طاہر، اس کے بڑے خطرات ہیں یقیناً،
اور ابھی بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے دھرنا دیا تھا وہ بھی بڑے حساس تنصیبات کے قریب مظاہرے کرتے رہے ہیں پچھلے 4 دنوں سے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ممتاز قادری کے حامی رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم پشاور لوٹتے ہیں جہاں سے ارشد ہارون نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارشد ہارون، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر سمٹ ہونے جا رہا تھا یہاں واشنگٹن میں، اس میں میاں نواز شریف کو شرکت کرنی تھی۔ آپ کچھ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کوئی سوچ پائی جاتی ہے اسی معاملے پر کہ جب اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند دھندناتے پھرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ جوہری مواد حاصل کریں، ڈرٹی بام بنائیں اور مزید جو ہے وہ قیامت برپا کریں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکنات میں سے ہے اور اس کے لیے پیش بندی کی ضرورت ہے تاکہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ آج بھی اسلام آباد پیرالائز رہا، ساتھ میں کراچی بھی پارشلی پیرالائز رہا، تو ایسے لوگوں کی ہمارے ہاں میرے خیال میں کمی نہیں ہے جو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ البتہ میں ریفر کروں گا کہ پاکستان کو یہ یاد دہانی شاید امریکہ نے جنرل مشرف کے وقت میں کروائی تھی، اور انہوں نے پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول اور یہ تمام اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز وغیرہ ایٹمی تنصیبات کے لیے متعارف کرائے تھے، اور ان پہ میرے خیال میں تب سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب وہ کس حد تک مضبوط ہیں، فول پروف ہیں، یہ تو کوئی ایکسپرٹ ہی میرے خیال میں اس پہ رائے دے سکے گا۔ لیکن جی ہاں، اور ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں ارشد ہارون کہ کافی محفوظ ہاتھوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے ملیٹنسی ہے پاکستان میں، ظاہر ہے وہ ایک تشویش کا باعث ہے۔ ڈاکٹر روہیل، آپ بتائیں، آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو آنا تھا اس نیوکلیئر سمٹ میں، لیکن پنجاب میں جو دہشت گردی ہوئی اس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے۔ آپ کے خیال میں اس کے باوجود جو ڈیلیگیشن آیا ہے وہ بھی مؤثر رہے گا، اور وہ ترکیبیں جو کہ امریکہ ان کو دے رہا ہے کہ جوہری مواد کو کس طرح سے کم کیا جائے، اس پر کوئی عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو یہ اچھا ایک بہانہ مل گیا ایسی صورتحال سے نکلنے کا۔ اس طرح کی کانفرنسز میں میاں صاحب نے کیا کہنا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ میاں صاحب کا جو کنٹرول ہے ریاست کے اوپر، وہ طاقت کافی حد تک ڈیلیوٹ ہو چکی ہے۔ وہ میر نے کہا تھا کہ چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو بس بدنام کیا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ تو میاں صاحب تو مختار نہیں ہیں، اور خاص طور پہ نیوکلیئر کے مسئلے کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر صاحب کو تو یہ انفارمیشن بھی نہیں دیتی تھی پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے۔ جی ہاں۔ تو باقی رہا جہاں تک ڈیلیگیٹ کا مسئلہ، تو پاکستانی ریاست میں ایک شک ہے ان کو، امریکہ جب وہ آتے ہیں تو ڈیلیگیٹ بات کرنے۔ ڈاکٹر طاہر، بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا۔ ہمارے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل، اور ایک غیر سرکاری ادارہ SPO کے سربراہ خیبر پختونخوا میں ارشد ہارون۔ اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔ اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔
ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟